نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عمیر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں یہ کام سونپنا ہی نہیں چاہیے تھا اور فاطمہ کو تم سے اغوا نہیں کروانا چاہیے تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اپنے کام میں اتنے زیادہ ماہر نہیں ہو تو پھر مجھے تم سے یہ کام کروانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ فاطمہ بہت زیادہ شریف ہے، لیکن یہ دیکھو تمہاری فاطمہ نے میرے اوپر وار کیا اور اس کے پاس گن فلی لوڈڈ تھی۔ دوسری طرف حسان کی والدہ فاطمہ کا رشتہ توڑ دیں گی اور اسے بہت زیادہ باتیں بھی سنائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گی کہ آپ لوگوں کی عزت اسی میں ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ یہ بھاگی تھی اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ اس پر فاطمہ اور اس کے گھر والے بہت زیادہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بیوقوف مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ کر دیجیے گا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف فاطمہ کی پھپھو فاطمہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہوئے دکھائی جائیں گی۔ وہ انہیں اتنی باتیں سناتی ہیں، اتنی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اور اسے کہتی ہیں کہ اگر تم اغوا ہوئی ہوتی تو اغوا کار بنا تاوان کے تمہیں کیسے چھوڑ سکتے تھے، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس وقت انیکا اور اس کی والدہ بھی وہیں پہ موجود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انہیں یہ سب باتیں فاطمہ کو کہنے سے نہیں روکتا، بلکہ بہت ہی شریف معصوم بن کر ان کی یہ باتیں وہ بہت ہی اچھے دلچسپی سے سنتے ہیں، اور پھپھو فاطمہ سے کہتی ہیں کہ تم اپنی ہمت دیکھو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اس وقت میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو، اور خود فلی اپنی بھابھی اور اپنی بھتیجی کی سائیڈ لیتی ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتا کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ان فیوچر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے انیکا ان کے بیٹے کو بدنام کرے گی اور اس پھپھو کی خود بھی عزت خراب کی جائے گی، اور انہیں سنبھالنے والی یہ فاطمہ ہی ہوگی جو انہیں اس وقت بہت زیادہ کھٹک رہی ہے۔ لیکن فاطمہ کو داد دینی چاہیے کہ وہ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ایک لفظ نہیں بولتی اور منہ نیچے کر کے اپنی پھپھو کی تمام باتیں سنتی ہے۔ اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے اب شادی ہی نہیں کرنی، کیونکہ میں لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن سن کے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ میرے کردار پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میری کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی سچی ہوں اور جو واقعہ ہوا وہ میری طرف سے پری پلانڈ نہیں تھا۔ So this is it for now. If you want to know more, then kindly like, share and subscribe my channel.